السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. فقال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. وقال علیہ الصلاة والسلام اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. عزیز دوستو، پیارے ساتھیو، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان و فضل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس مبارک نماز صلاۃ الفجر، فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق بخشی اور اللہ کو یاد کرنے کی ہمیں توفیق بخشی. نماز کو آنا، نماز پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے بندوں پر کہ وہ بندوں کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے راستے آسان کرتا ہے، عبادت کرنے کے لیے انہیں توفیق دیتا ہے. ورنہ اگر اللہ توفیق نہ دے تو ہم کب اللہ کی عبادت کر سکیں؟ دیکھیے، کسی بھی بندے کے لیے سب سے بڑا شرف اور سب سے بڑی عزت کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمیشہ سے اللہ کا بندہ کہہ کے پکارا ہے. جب اسراء کا موقع ہے، معراج کا موقع ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پر کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اللہ نے اپنے بندے کو توفیق بخشی کہ وہ آسمان کا سیر کرے. اور جہاں بھی بڑی بات، عزت کی بات، شرف کی بات، مرتبے والی بات آئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پر انبیاء علیہ السلام کو میرا بندہ کہا. اللہ نے بہت سارے انبیاء کو قرآن کے اندر کہا نعم العبد، کتنا ہی بہترین بندہ ہے، کتنا ہی اچھا بندہ ہے. تو سبحان اللہ، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ جب توفیق دیتا ہے تو وہ بندے کی اہمیت اللہ کی نظر میں پڑ جاتی ہے. تو معنی یہ کہ ہم انسانوں کی عزت، ہم انسانوں کا شرف، ہم انسانوں کا مرتبہ اس وقت سب سے اونچا ہو جاتا ہے جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ہاں رجوع کرتے ہیں. تو یہ توفیق دینے والا کون ہے دوستو؟ یہ توفیق دینے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام معاذ بن جبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند کرتے تھے کیونکہ بہت علم رکھنے والے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کہا اعلمکم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. تم میں سے سب سے زیادہ فقہی علم رکھنے والا، حلال و حرام کا علم رکھنے والا معاذ بن جبل ہے. تو معاذ بن جبل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں کہ میں تمہیں بعض اچھی باتیں سکھاتا ہوں. تو معاذ بن جبل نے کہا کہ ضرور یا رسول اللہ. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تترکن لا تدعن دبر کل صلاۃ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ بن جبل، یاد رکھنا ہر نماز کے آخری حصے میں اللہ کے یہاں اس دعا کو پڑھنا نہ بھولیے گا، اس دعا کو پڑھنا نہ بھولیے گا. اور دعا سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کہے کہ اے معاذ، کہو کہ اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ میری مدد کر. کس میں؟ اعلیٰ ذکر کا، تیری یاد، تیرے ذکر کرنے کے لیے. وہ شکر کا، اور تیرے بارگاہ میں شکریہ بجا لانے کی توفیق دے، اسے آسانی کر. وہ حسن عبادتک، میری عبادت کو اچھے انداز سے کرنے کی مجھے توفیق بخش. تو تین چیزیں، اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر اور اللہ کی اچھی طریقے سے عبادت. یہ تین کام کرنے کی توفیق آپ اللہ ہی سے مانگتے ہیں. اور یہ دعا سکھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو. کہتے ہیں کہ ہر نماز کے آخری حصے میں سے پڑھنا، ہر فرض نماز کے آخری حصے میں اسے پڑھنا. آپ چاہیں تو آپ اسے نماز میں پڑھیے تشہد کی حالت، یا پھر سلام پھیرنے کے بعد پڑھیے، لیکن ہر نماز کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھیے. اور دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. مختصر سی دعا ہے، اس میں تین بڑی بڑی چیزوں کی طرف اشارہ ہے، اور تین بڑی بڑی چیزوں کو اللہ کے پاس بندہ مانگتا ہے. سب سے پہلے اللہ کی یاد کو آسان کر دے،
اللہ کی یاد کرنے میں اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ تیری یاد کرنے کے لیے مجھے تیری طرف سے مدد کی ضرورت ہے۔ یعنی معنی یہ کہ اللہ کی اگر مدد نہ ہو ہم اللہ کو یاد نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اللہ جب بندوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کریں تو یہ بندوں کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں۔ آپ دنیا میں آئے عبادت کرنے کے لیے اور اللہ نے آپ کو عبادت کرنا آسان کر دیا، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اس سے بڑی توفیق کی چیز کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تیری یاد تازہ کرنے کے لیے میری مدد فرما اور تیرے شکر، تیری بارگاہ میں شکریہ بجا لانے کے لیے تیری مدد فرما۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہاں بندہ اللہ کی یاد کے بعد اگر کوئی بہت بڑی عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں اس کا شکریہ بجا لانا، اللہ کے یہاں اس کے شکریہ بجا لانا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری یاد کرو گے اور میرے یہاں شکریہ بجا لاؤ گے، شکریہ ادا کرو گے تو یاد رکھنا میں زیادہ دوں گا، اگر تم نافرمانی کرو گے تو یاد رکھنا میرے عذاب انتہائی شدید ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہاں شکریہ بجا لانا، اللہ کے یہاں یہ کہنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دنیا میں ڈھیر ساری نعمتیں دی۔ شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے تو نے کھانے کی توفیق دی، کھانا کھاتا ہوں ہضم ہوتا ہے۔ اللہ تو نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دی، تر و تازہ رکھا، صحت عطا کی، اور میں تیری عبادت کے لیے چل پھر سکتا ہوں اور میں کما سکتا ہوں۔ اتنی ساری تیری نعمتیں، انگنت نعمتیں، انگنت نعمتیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ ان تمام نعمتوں کا شکریہ، ان تمام نعمتوں کا شکریہ۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے بڑا کوئی شکریہ بجا لانے کا عمل نہیں ہے۔ آپ اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس سے بڑا کوئی شکریہ بجا لانے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اس دعا میں کہتے ہیں کہ اللہ شکریہ بجا لانے کے لیے میرے لیے مدد فرما، اور عبادت کو اچھے انداز سے کرنے کے لیے، اور حسن عبادت کی عبادت سے کو اچھے انداز سے کریں۔ عبادت آپ کرتے ہیں لیکن اس عبادت کو اچھے انداز سے کریں اور بہتر انداز سے کریں۔ عبادت اس وقت اور بہتر ہو جاتی ہے جب بندہ اس کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے۔ عبادت کو پورے انہماک کے ساتھ، پورے غور و فکر کے ساتھ جب آدمی کرتا ہے تو وہ عبادت اچھی بن جاتی ہے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، ہمارا ذہن گھر سے لگا ہوا ہے، ہمارا ذہن ہماری تجارت سے لگا ہوا ہے، ہمارا ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے عبادت کرنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے اپنے اس افکار کو ایک طرف جمع کرے۔ اسی لیے اسلام میں عبادت کو اچھے انداز سے کرنے کے لیے، خاص طور پر نماز کے لیے، اللہ نے وضو فرض قرار دیا۔ جب آدمی وضو کے لیے بیٹھے تو اس وقت نماز کے تعلق سے غور و خوض شروع کر لے۔ عام طور پر لوگ آتے ہیں نماز میں ایک رکعت چلے گی، دوسری رکعت چلے گی، تشہد میں یاد آتا ہے کہ مجھے غور فکر کرنا تھا، میں نے تو 2 رکعت گھر کے تعلق سے سوچتے نکال دیا، یہاں کے سوچتے میں نے 2 رکعت نکال لی، اور آخر میں بعض لوگوں کو یاد آتا ہے، اور بعض لوگوں کو سلام پھیرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نماز ہو گئی ہے، کیونکہ وہ تھے کہیں اور دوسرے میدان میں، کہیں جگہ کچھ خرید رہے تھے، کہیں جگہ کچھ چل رہا تھا، ذہن اسی سوچ میں تھے اور 2 رکعت نکل گئی۔ ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے سلام پھیرنے والے بھائی نماز میری ہو گئی ہے نا۔ یاد رکھ لیں جب آدمی نماز میں جتنا غور و فکر کرتا ہے اتنا ہی اجر ملے گا۔ اگر پوری نماز میں اس نے صرف سجدے میں غور و فکر کی، اجر صرف سجدے کا ملے گا، باقی نماز تو ہو گئی آپ کی لیکن اجر نہیں ملے گا، اجر نہیں ملے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان کی چوری سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ چوری کیا ہے؟ کہا کہ شیطان تو اگر نماز میں سے چراتا ہے، یہ نماز پورا خزانہ ہے، آپ ادھر ٹھہر کر اللہ کی یاد تازہ کرتے ہو، پورے غور و خوض سے پڑھتے ہو تو آپ کو خزانے کا وافر حصہ ملتا ہے، پورا حصہ آپ کو ملتا ہے۔ جب آپ ادھر ادھر بھٹک جاتے ہو تو شیطان آپ کی نماز چراتے جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کو بالکل کنگال کر دے، آپ کو پورے کا پورا لوٹ لے، پورے کا پورا لوٹ لے۔ تو آدمی عبادت اس وقت اچھی کر سکتا ہے جب وہ پہلے سے اس کی تیاری کرے۔ اس لیے نماز کے ساتھ وضو جوڑ دیا گیا ہے، بغیر وضو کی نماز ہوتی نہیں، ہم جانتے ہیں۔ اور جب بندہ وضو کے لیے بیٹھتا ہے تو وہیں سے نماز کی سوچ شروع کر لے۔ شریعت کی طرف سے اشارہ یہ ہے کہ بھی وضو کے لیے اب آگے ہو، اب اس کے بعد آپ کو نماز پڑھنا ہے تو نماز پر غور و فکر یہیں سے شروع کرو، غور و فکر یہیں سے شروع کیا۔ آپ جانے آپ نماز کے لیے کھڑے ہونے والے اللہ کے ساتھ، اللہ اکبر۔ جب ہم تابعین اور تبع تابعین کی زندگیاں پڑھتے ہیں تو بڑی عجیب و غریب واقعہ سننے کو ملتی ہے۔
ایک صحابی تھے، ایک تابعی تھے، تبع تابعی، علی بن ابی طالب کے پوتے، علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، زین العابدین جن کا لقب تھا۔ یہ جب نماز کے لیے وضو کرتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا۔ لوگ پوچھتے کہ بھئی آپ کا چہرہ کیوں سرخ ہو گیا؟ تو کہتے اتدرون بین یدی من اقف، آپ لوگ جانتے ہو کہ کس کے سامنے کھڑنے والا ہوں؟ کیا آپ لوگ جانتے ہو میں کس کے سامنے کھڑنے والا ہوں؟ اب میری گفتگو اللہ سے ہونے والی ہے۔ اب اس نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو میں جب جاتا ہوں تو میری کلام، میری گفتگو اللہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے کسی بندے کے لیے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو۔ کسی دوسری شریعت میں، کسی دوسرے مذہب میں ایک انسان کے لیے یہ توفیق نہیں ہے، یہ اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ وہ چاہتے ہیں کہیں ادھر ادھر کھڑے رہتے، یہاں پر آپ خالص اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے غور و فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ وضو میں ہی سے سلسلہ شروع کر لیں اور اس کے بعد دیکھیے نماز میں مزہ آتا ہے۔ کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں اچھے طریقے سے نماز نہیں پڑھتے، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس دعا کو بار بار پڑھیں۔ حسن عبادت ہے، اچھے طریقے سے عبادت کرنے کی، نماز عبادت میں احسان کے درجے کو حاصل کریں۔ حسن کا لفظ احسان ہی سے نکلا، یعنی احسان کہتے ہیں کسی بھی چیز کو بہت ہی بہتر انداز سے ادا کرنا، پرفیکٹ ادا کرنا، بھرپور طور پر ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں احسان، اچھے انداز سے کرنا۔ تو آپ اس دعا کے اندر نماز کو بہترین انداز سے ادا کرنے کی مدد مانگتے ہیں اللہ سے۔ تو دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔